السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین محترم، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ سورہ کافرون میں نے آپ کے سامنے جو ہے پیج پہ جو ہے اس کو اوپن کیا ہوا ہے۔ یہ آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو یہ سورہ کافی زیادہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، تو اس میں کچھ غلطیاں لوگ کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا صحیح کروانے کے لیے تو میں نے یہ سبق کے اندر شامل کی ہے، تو اس کو آپ پہلے دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی میں تلاوت کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس کے اندر جو تجویدی غلطی ہیں اور جو اس کی مطلب کہ آپ اس کو مجہول نہ پڑھیں، معروف پڑھیں، وہ پورا میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلے اس کی تلاوت سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ صدق اللہ العظیم۔ جی یہاں پہ دیکھیں قوف جو ہے یہاں پہ گرین کلر کا نظر آ رہا ہے، یہ موٹا ہے، پر ہے، یا کے اوپر مد ہے، اور اس کو آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے، ایو، اچھی طرح اس کو پڑھنا ہے، یا ایو حل کافرون، ٹھیک ہے۔ کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو لمبا کیا ہے، اور یہاں پہ رون جب وقف کرنا ہے تو تھوڑا سا اس کو نا رون کو لمبا کر کے ادا کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے۔ آگے دیکھیں، لا اعبد، لام الف مد زبر لا، یہاں پہ مد منفصل ہے، اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہاں پہ دیکھیں حمزہ اور عین کٹھے لکھے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ ان کو ان کا تلفظات جو ہے بڑے دھیان سے اس کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ اعبدو، اور بودو کو لمبا نہیں کرنا، یہ مجہول ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو آج دوسرے لیکچر میں بھی سمجھایا تھا کہ پیش کی مقدار کو، زبر زیر کی جو مقدار کو زیادہ بڑھا دینا مجہول کہلاتا ہے۔ اعبدو، دو کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ ما تعبدون، عین کو حلق سے ادا کریں گے، میم الف زبر ما ہے، یہ حروف مدہ ہے، الف مدہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے دیکھیں گے ولا، یہاں پہ بھی مد منفصل ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے، آن کے اوپر یہ جو اورنج کلر کا ہے، نون کے اوپر اخفا ہوگا، اور تم کے اوپر آپ نے جو ہے اخفا نہیں کرنا۔ آگے دیکھیں گے عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، عابدون، کیسے ادا کریں گے؟ عابدون، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں ما، یہاں پہ مد منفصل دوبارہ آ گئی ہے، اعبدو، تو یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے؟ اعبدو کے اوپر یہاں پہ دیکھیں نا، یہاں پہ وقف کی علامت ہے، تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا ہے اور دال کو ساکن کرنا ہے، اور یہاں پہ قلقلہ ہوگا، ما اعبد، ٹھیک ہو گیا۔ ولا انا، یہاں پہ جو بڑی غلطی ہے، الف جو ہے یہاں پہ یہ الف نہیں پڑھنا، یہ الف قطنی ہے، اس کو الف کو لکھا ہوا ہے لیکن یہ پڑھنا بالکل نہیں ہے۔ ولا آنا پڑھنا ہے، آنا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، اس کو سمجھ لیں۔ ولا انا
عابدون، یہاں پہ کیا ہوگا، یہ جو ریڈ کلر میں یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ شد ہے. ما عبدتم، اب یہاں پہ بھی سمجھنے والی بات ہے، یہ جو دال ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، با کو ہم نے ڈائریکٹ اس کے ساتھ ملانا ہے تا کے ساتھ، کیونکہ تا کے اوپر شد ہے. شد والے لفظ سے پہلے اگر کوئی ساکن لفظ آتا ہے تو وہ اپنا وجود کھو دیتا ہے اور اس کا اگلے الفاظ کے اندر جو ہے وہ ادغام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. عبدتم یہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا لیکن اس کی آواز نہیں آئے گی، تا کی آواز آئے گی. ولا انتم، یہاں پہ دیکھیں گے ولا کے اوپر مد منفصل ہے، ان کے اوپر یہ جو اورنج کلر کا نظر آ رہا ہے اوپر بھی ہے، یہ سیم ورڈز ہیں تو یہ ان کو بھی آپ نے اسی طرح ادا کرنا ہے، یہاں پہ اخفا کرنا ہے. انتم عابدون ما اعبد، سیم اس کی طرح اس کو آپ نے ادا کرنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ سمجھا ہے، اس کے بھی آپ نے تلفظات ایسے ہی ادا کرنے ہیں. عابدون اس کو ایسے نہیں پڑھنا، عابدون. ٹھیک ہو گیا. ما کے اوپر کیا کرنا ہے، مد منفصل کرنا ہے، اور عین کو حلق سے اور حمزہ کو بھی حلق سے، لیکن ان کی جو ادائیگی ہے تلفظ کی وہ آپ کو تھوڑا فرق نظر آئے گا، کیونکہ عین کی آواز میں وائبریشن ہوتی ہے، وائبریٹ ہوتی ہے آواز، لیکن حمزہ کے اندر ایسا نہیں ہوتا بلکہ جھٹکا ہوتا ہے. اعبد. ٹھیک ہو گیا. لکم دینکم، دی کو لمبا کیا کیونکہ یہ مدہ ہے، نوکم نہیں پڑھنا پھر مجہول ہو جائے گا. دینکم ولی دین. اب یہاں پہ جو بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں ولی دین پڑھ دیتے ہیں، ولی کی جگہ ول بن جاتا ہے، تو واو زبر وا لام زیر لی یا زبر یا، ولی دینی. تو کیسے ادا کیا، ولی دینی، ولی دین نہیں پڑھنا، لام کو ساکن نہیں کرنا، تو یہاں پہ وقف کرنا ہے ولی دین. ٹھیک ہو گیا. آج کا بھی سبق الحمدللہ ہمارا یہ جو ہے اچھی طرح آپ نے سمجھ لیا. یہ سورہ آپ اس کے اندر پڑھتے ہیں نماز کے اندر، تو اس کو بہت اچھے طریقے سے آج سیکھ لیں اور پھر اس کو اس طرح تلاوت کریں، بار بار اس کو سنیں، اور اس کے اوپر جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں کہ اس کے اندر کون سا لمبا لفظ کرنا ہے، کون سا کیسے ادا کرنا ہے، اس کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں. آپ کی تجویدی غلطیاں اور جو مجہول غلطیاں ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.